مہنگے پرفیوم سے بشیدہ کردار کی بو نہیں جاتی۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ خاموشی بہترین انتقام ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ دل کی صفائی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنا جہالت ہے۔ سمجھوتا دوسروں کے سکون کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جس نے کیا وہ کتنا بے سکون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ انسان سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ہاتھ اس کے والد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ وہ صرف عبادت والوں کا رب نہیں، ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت سے محبت کرو تو زندگی عطا کی جائے گی۔ اچھی شہرت صرف علم سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ غلط بات پہ جو واہ کرے گی وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ یا اللہ، میں جس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب بہن بھائی بھی میرے لیے آمین کہیں، شاید آپ لوگوں کی دعا میرے لیے قبول ہو جائے۔ غصہ منہ کھول دیتا ہے اور آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ مختصر رہو لیکن مخلص رہو۔ اس دنیا میں کسی کو بھی اتنا حق مت دو کہ وہ تمہیں چھوٹا محسوس کرے۔ ضروری نہیں ہر گفٹ کوئی چیز ہی ہو۔ پیار، فکر، کیئر، عزت یہ بھی کسی گفٹ سے کم نہیں۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے ہوتی ہے۔ جاہل کو نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے لڑنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ خاص کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف بکواس کرنے کے لیے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ کیا خوب ہے وہ آنکھیں جو خوف خدا میں آنسو بہائیں۔ السلام علیکم۔ اللہ کی رحمت شبنم بن کر آپ کے گلستان حیات پر ہمیشہ ہی برستی رہے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو تنگیوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صبح بخیر۔ دل مرکز اعمال ہے، بگڑا ہوا دل کبھی نیکی نہیں کر سکتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود ہی اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ بہت مشکل ہو گیا ہے گزر بسر، اللہ پاک سفید پوش گھرانوں کی عیب سے مدد فرما۔ قتل ہوئے ہم اس طرح قسطوں میں، کبھی خنجر بدل گئے کبھی قاتل بدل گئے۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ طوفانی رات میں جب سارے گھونسلے تباہ ہو جاتے ہیں تو صبح کو پرندے شکایت کی بجائے اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم کیا گیا وہ ہر قسم کی بلائی سے محروم کیا گیا۔ اپنی سوچ کو زنگ لگنے نہ دینا،
بڑے خیالوں اور کتابوں اور بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ زندگی جہاں لے جاتی ہے سکون سے چلے جائیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے میں الجھنے کی بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تحفہ صرف چیزوں کو خوبصورت اور لفافوں میں پیک کر کے ہی نہیں دیا جاتا۔ آپ کی وہ الفاظ بھی تحفہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو کا حوصلہ دیتے ہیں۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، بد دینے والا بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازم۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا کردار بنانے میں اتنے مصروف کہ دوسروں پر تنقید کرنے وقت ہی نہ ملے۔ وہ وقت بدل جاتا ہے جو گھڑیاں بتاتی ہیں، وہ نہیں بدلتا جو دل و دماغ میں رہ جاتا ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں آپ کو میری پوسٹ کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔